جن کو دین کی فکر ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے قلعے آباد رہے، جو چاہتے ہیں کہ اپنی بستیوں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائے گونجتی رہے، تو وہ لوگ اپنے اداروں کا تعاون کرتے ہیں، اپنے اداروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی بہت سارے مخیر حضرات پیدا کیے کہ جن کے سامنے جب کبھی بھی لوگ جاتے، کھڑے ہو جاتے کہ ہمارا ادارہ پریشانی میں ہے، ہمارے ادارے کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہمارے ادارے کا تعاون فرمایا جائے، تو وہ لوگ تعاون کرتے تھے۔ اور ان کے تعاون کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب تک اس ادارے میں قال اللہ قال رسول کی صدائے گونجے گی، ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، ہماری آخرت بنے گی۔ جو لوگ تعاون حاصل کرنے جاتے، جن کو آج ہم چندے والا کہہ کر، جن کی ہم بڑی تحقیر کرتے ہیں، بلکہ بعض سیٹھ لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں پتا چل جائے کہ فلاں صاحب چندے کے لیے آ رہے ہیں، تو جس جگہ بیٹھے ہیں اپنے کاؤنٹر پر، وہیں کرسی پیچھے ہٹا کر کے بیٹھ جائیں گے، چھپ جائیں گے کہ ابھی آئے گا وہ چندہ لے لے گا، ابھی آئے گا ہم سے کچھ مانگ لے گا۔ لیکن اس زمانے میں عوام، ان کو دلچسپی، ان کو لگاؤ، ان کو محبت تھی۔ میں آج تلولی اور جو لوگ مرکز الامام بخاری سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے، اور بھی جو ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں۔ اس ادارے کو بچانا یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں انتظام کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں شیخ کا ہاتھ بٹانا ہے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں، ہم ادارے کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ ہوتا، لوگ حافظ حمید اللہ صاحب، ہمارے جو سابق امیر تھے حافظ یحییٰ صاحب، ان کے والد حافظ حمید اللہ صاحب، کچھ بھی ہوتا لوگ پہنچ جاتے، اور حافظ حمید اللہ صاحب جن کو ہماری جماعت کا حاتم کہا جاتا ہے، جب کوئی پہنچتا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے کہ لو بھائی تمہارا ادارہ ہے، یہ لو، یہ دین کا کام کرو، یہ تبلیغ کا کام کرو۔ ان لوگوں نے اخراجات کیے، ان لوگوں نے مدرسوں کو سنبھالا۔ آج کئی لوگ ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، جو بچے غریب ہیں، فیس نہیں دے پاتے ہیں، ان کی کفالت کریے کہ بھئی ہم کوئی بچہ نہیں پڑھ پا رہے، لے کر آئیے۔ بہت سارے علاقے ایسے جہاں پر بچے تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے کیونکہ ان کے ماں باپ فیس نہیں دے پاتے ہیں۔ ہم جائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، دورہ کریں، اور اس کے بعد ان بچوں کو کھینچ کر لائے کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیے، اخراجات ہم دیتے ہیں، فیس ہم دیتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے ایسے بہت سارے ولی گزرے۔ ولی آیا تو ایک نام یاد آ گیا، سیٹھ ولی محمد۔ اگر آپ راجکوٹ شہر میں جاتے ہیں تو راجکوٹ شہر میں بہت بڑی مسجد ہے اہل حدیثوں کی۔ یہ مسجد کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں چند لوگ اہل حدیث ہوئے، جب اہل حدیث ہوئے تو اب آمین کہنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اپنے طریقے پر نماز پڑھنی ہے، پڑھے تو کیسے؟ تو وہ پہنچ گئے ولی محمد سیٹھ کے پاس، کہا بہت پریشانی میں، اہل حدیث تو بن گئے لیکن اب کوئی نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، تو اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ ولی محمد سیٹھ جو تھے، ان کو ولی محمد جیوا بھی کہا جاتا ہے، وہ جس بنگلے میں ان کا قیام تھا، انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ سب باہر نکلیں۔ پورے گھر والوں کو باہر نکالا، اور باہر نکلنے کے بعد بنگلے کی اپنی چابی، وہ جو حضرات آئے تھے ان سے کہا کہ یہ لو یہ چابی، آج سے یہ میرا گھر مسجد ہے۔ آپ دیکھ کر آئیے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آج بھی ان کی پراپرٹی اس وقت، وہ تو چلے گئے، 200-300 کروڑ سے کم کی پراپرٹی نہیں ہے ان کی راجکوٹ شہر کے اندر۔ لیکن یہ لوگ دین کا جذبہ رکھتے تھے، انہیں دین کی خدمت کی فکر تھی۔